الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله ورسوله النبي الكريم خدمت مادر و پیدر کن صبح شام خدمت مادر و پیدر کن صبح شام تاکہ براشی درد عالم نیک نام صدر محترم حاضرین جلسہ آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اپنے کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ تم اپنے والدین کو اف تک مت کہو تم ان کو مت جھڑکو تم ان سے نرمی سے باتیں کیا کرو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدین علی ولد یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں جنت کا و نار کا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے یعنی اگر تم ان کی اطاعت کرو ان کی فرما برداری کرو ان کی باتیں مان کر چلو تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو ان کو سزا دے رہو تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی نیک صالح اولاد اپنے والدین کی طرف پیار و محبت کی نظر میں ایک مرتبہ دیکھے تو اللہ پاک ان کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں تو صحابی رسول سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اگر ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں محترم حضرات آج کے دور میں والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے ان پر طرح طرح کی ظلم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے افسوس صد افسوس والدین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ پاک کی رضامندی ہے والدین کی ناراضگی میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے حدیث میں آتا ہے کہ شب برات جیسی مبارک رات میں والدین کی نافرمان اولاد کو رحمت اور مغفرت سے محروم کر دی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جہاد میں شرکت کرنے کے لیے اپنے والدین کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر اپنی آنکھ کے یہاں تشریف لاتے ہیں آقا دو جہاں ان کا گھر کی طرف لوٹا دیتے ہیں فرماتے ہیں جاؤ ان کی خدمت کرو اور ان کو ہنسا کے رکھو جیسے کہ تم نے ان کو رلا کے آئے ہو حدیث میں آتا ہے کہ ایک تمام فرشتہ میں سے اعلیٰ ترین فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس انسان پر بددعا کرتے ہیں کہ جن کے سامنے ان کے والدین میں سے کوئی ایک یا والدین میں سے دونوں بڑھاپے کی حالت میں ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے آقا دو جہاں ان کی اس بددعا پر آمین فرمایا بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر تمہیں علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو اگر تمہیں دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو مسلمانوں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں آقا دو جہاں انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے چادر مبارک کو اتار کر ان کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں حیران رہ گئے صحابی رسول حیران رہ گئے آخر یہ کون سی خوش نصیب عورت ہے جن کے قدموں کے نیچے آقا دو جہاں اپنے چادر کو اتار کر بچھا دیتی ہے پتہ چلا کہ یہ آقا دو جہاں کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اندازہ لگائیے کہ آقا دو جہاں اپنی ماں کو کتنی پیار و محبت سے نوازا مسلمانوں عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان
غلام ہے. والدین کے ہمارے اوپر اس قدر احسان ہے کہ ہم پوری زندگی بھر اس کی بدلہ چکا نہیں سکتے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے مسلسل 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں حمل اٹھائی پھرتی ہے. اس کے چلنے پھرنے آنے جانے کو کھانے ہر چیز کا نظام درہم برہم ہو جاتی ہے. وہ نہ اپنے من پسند کھانا کھا سکتی ہے, نہ دوڑ سکتی ہے, نہ کود سکتی ہے, نہ اپنی میٹھی نیند سو سکتی ہے. حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتی ہے, جب بچہ کی پیدائش کا وقت آتا ہے, تو وہ درد سے ماں کو کتنا تڑپاتا ہے. نہ جانے کتنی مائیں اس درد کو برداشت نہیں کر پاتے, اپنے بچے کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. بھلا اس درد کے اندازہ ماں کے سبب کون لگا سکتی ہے, کون لگا سکتی ہے. بچہ پیدائش ہونے کے بعد ماں اس کو اپنی دودھ پلاتی ہے, اس کو اپنے سے کبھی بھی جدا نہیں کرتی, اس کو اپنے سے کبھی بھی جدا نہیں کرتی. بچہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ماں رات بھر بیٹھ کر گزر دیتی ہے. حتیٰ کہ ماں کی اپنے اولاد کی خاطر اتنے سارے مجاہدہ اور مشقت کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. ماں کی اس تکلیف کو زبان اور قلم دونوں بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہے. وہ باپ جس نے ابھی تک اپنی بچی کے منہ کو نہیں دیکھا, اس نے اپنے بچے کے لیے ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں, یہاں تک کہ نرسوں اور ڈاکٹروں سے رابطہ میں رہتے ہیں اور خداوند قدوس سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ولادت کے معاملہ میں آسانی فرما اور مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما. نوجوانوں, تم نے اپنے والدین کی طرف دیکھو کہ اس نے اپنے تمام تمناؤں کا گلا گھونٹا, اس نے اپنے تمام آرزوؤں کو قربان کیا, اس نے اپنے تمام جذباتوں کو دفن کیا, صرف تیرے ہی پوری کی, صرف تیرے ہی تمنا پوری کی, صرف تیرے ہی جوانی کا انتظار کرتے رہے. آج اگر وہ بڑھاپے کی آگ میں جل رہے ہیں, آج اگر وہ بڑھاپے کی آگ میں جل رہے ہیں, سہارا کا محتاج ہو گئے ہیں, تو جوان ہے, یاد رکھ تیرے ہی جوانی ایک دن ڈھل جائے گی, تجھ سے بھی یہ جوانی بے وفائی کر جائے گی. تیری جوانی تیری بڑھاپے کی خیال کرتے ہوئے اپنے بڑھاپے والدین کی سہارا بن. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے دل ٹوٹ کر عرش عظیم کو ہلا دے اور تمام فرشتے تیرے دشمن بن جائے, لوگ تیرے دشمن بن جائے, مصیبت کی پہاڑ تجھ پر ڈھل پڑے, اللہ تجھ پر ناراض ہو جائے, رسول تجھ سے ناراض ہو جائے اور آخر تیرا ٹھکانہ جہنم بن جائے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. کسی نے کیا ہی خوب کہا, کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ میری ماں میری گناہوں کو اس قدر دھو دیتی ہے, میری ماں میری گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے کہ جب بہت غصہ میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.